سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ایک تو سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، دوسرا دریاؤں پر بننے والے تجاوزات کا سدباب۔ اب کیا یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری اور کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے اس سارے سینیریو سے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں کی ہے، اور ابھی مجھے اچھا لگا کہ چیف منسٹر پنجاب جو پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے جواب دہی کی بات کی ہے اپنی، اور ذمہ داری کے احساس کی بات کی ہے، اور کس حد تک وہ متاثرین کی بحالی پہ عمل درآمد کر پائیں گی یہ دیکھنا ہوگا۔ جہاں تک تجاوزات کی بیماری کی بات کی ہے، یہ صرف دریاؤں اور نہروں تک محدود نہیں ہے، یہ شہروں دیہاتوں، اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ تجاوزات ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کی پشت پہ انتظامی اور سیاسی اثر و رسوخ نہ ہو۔ اور یہ سلسلہ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کشتی والا واقعہ ہوا ہے، جو ہوٹل سے وہ جو لوگ وہاں سے آئے اور دریا میں ڈوب گئے، یہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ صوبائی حکومتیں کس حد تک اپنی ذمہ داری، یہ ایک طویل سلسلہ ہے، کسی ایک حکومت پر آپ نہیں کر سکتے، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے، دیکھیں یہ بدترین سیلاب ہے، اور یہ کئی دہائیوں کے بعد یہ صورتحال طاری ہوئی ہے، اور پنجاب بھی زد میں ہے، اور پنجاب بری طرح زد میں اس وقت بھی۔ دیکھیں ایک طرف بارشوں کا سلسلہ برقرار ہے، دوسری طرف سیلابی صورتحال ہے، اور متاثرین کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے وہ چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت میں ذمہ داری، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا سسٹم جو ہے، یہ جو سسٹم موجود ہے، یہ سسٹم متاثرین کی جو امیدیں اور تمناؤں پر پورا اتر سکے گا۔ اس میں معاشرے کے دیگر طبقات کو اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو آگے شروع ہوا ہے، یہ سیلاب تو آگے کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی یہ گنڈا سنگھ والے میں جو صورتحال طاری ہوئی ہے، اس صورتحال کے اندر حکومتیں، اچھی بات ہے کہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ذمہ داری۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو لاہور کے ارد گرد واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، خوف و ہراس ہے، اس لیے کہ اچھی فیملیز کی خواتین جس طرح روتی نظر آ رہی ہیں، ان کے سامان ڈوب گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیا، یہ انہوں نے پہلے فورسی کیا تھا، خطرات اور خدشات تو تھے، لیکن اس حد تک نہیں تھے کہ یہ صورتحال طاری ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر تو حکومت، آپ کے ادارے، آپ کی سول سوسائٹی ذمہ داری کا احساس کرے تو کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی سوال وہ ہے کہ یہ جو تجاوزات کا عمل ہے دریاؤں پہ، نہروں پہ، پلوں پہ، یہ کون لوگ ہیں، کیوں کر پا رہے ہیں؟ ایک بات تو بڑی اچھی، مصدق ملک صاحب بہت بات کر رہے ہیں، آپ خواجہ آصف صاحب نے مجھے سیالکوٹ کی صورتحال بتائی ہے، بات یہ شہروں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہ بڑے اثر و رسوخ کے عمل لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ کیا حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری کر پائیں گی؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ مجھے دیکھیں، بات یہ کہ اس وقت ایک پریشان کل صورتحال میں حکمران جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کرنی ہوگی، اور یہ گورننس کا مسئلہ ہے کہ گورننس کا خواب پاکستان میں حقیقت کا رنگ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ اپوزیشن میں کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور حکومتی دعوے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس وقت ہاتھ پاؤں ضرور پھولے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب میں ایک بڑا چیلنج آیا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی میں جواب دوں، اگر متاثرین کی بحالی نہ ہو سکی تو میں جواب دوں، یہ بہت بڑا بیان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن اداروں پہ اکتفا کر رہی ہیں، ان اداروں کے اندر کیا اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ کیا وہ ان کی بحالی کے عمل میں کیا وہ لوگوں کو بچا پائیں گے؟ اس وقت گھر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں وہ آہو پکار کر رہے ہیں، کل کو وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ ابھی تو یہ مرحلہ ہے نا، اصل چیلنج تو آنا ہے اس کے بعد، جب پانی اترنا ہے، وہ خرابیاں، اس کے بعد وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے، اور قطعاً اس پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہی سوشل میڈیا، وہی ایک فس کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہی ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، یہ معاملہ کم از کم اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ جو ایک نئی بحث چھڑی ہے اور اس پر حکومت کے تحفظات ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بحث ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت یہ ساری بحث ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی صوبے بنانا ہی مسئلے کا حل ہے؟ بات یہ کہ یہ پہلی بات تو یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ گورننس کا ایشو ہے، جس کی ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ اگر ایک گورننس کو آپ نے حقیقت کا رنگ دیا ہوتا تو یہ جو تباہی اس سیلاب سے ہوئی ہے وہ نہیں تھی ہونی۔ کچھ نہ کچھ بندوبست ہر آدمی ذمہ داری لیتا ہے۔ پھر میرا کویسچن یہ ہے کہ جب پاکستان پارٹیشن ہوئی، اس انڈیا نے 9 سے 28 صوبے بنا لیے، امریکہ نے 13 سے 50 ریاستیں قائم کر لی،
چین نے 70 صوبے بنا لیے. ہمارے ہاں اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ ماضی کے اندر صوبوں کی بات کرتے رہے ہیں. آپ نے MQM کی بات کی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ بات کرتی ہے کہ بھی صوبے, اور بات یہ کہ انہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نئے انتظامی یونٹ بنائیں گے تو کوئی جواب دہی تو ہوگی, کوئی کمپٹیشن تو ان کے درمیان ہوگا ایک دوسرے سے. کہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان کتنا بڑا صوبہ ہے, ایک پنجاب جو ہے, ابھی ہم بات کریں جنوبی پنجاب کے اندر پانی چلا گیا, کہ اگر یہی انتظامی تقسیم آپ کریں, اور یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے جی وہ آئینی ترمیم, بھئی 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کیسے کروا لی, سب کو پتہ ہے. اور جیسے سیاسی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت میں جو کیفیت بن گئی ہے اس سیلاب کی صورت میں, یہ ایشو اور زیادہ نمایاں ہو رہا ہے. کہ بات یہ کہ اگر کوئی جواب دہی کا عمل ہو, ذمہ داری کا احساس ہو, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز خوفزدہ کس بات پہ ہیں, اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ان کے اپنے مفادات پر زد پڑے گی. اگر دیکھیں کراچی ایک کتنا بڑا شہر ہے, آپ اس پورے جنوبی ایشیا میں دیکھیں اس سے چھوٹے صوبے ہیں اسی خطے میں, لیکن آپ کراچی سے خوف جی کراچی صوبہ بن گیا. اور MQM آج جو بات کر رہی ہے, ذرا کہ MQM سٹینڈ تو لے نا. کیا آنکھ کے اشارے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھ کے اشارے پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تحریک بن رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. ماضی میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں اس پہ بات کرتی رہی ہیں, اس پہ اگر سنجیدگی اختیار کریں گی انہی کا فائدہ ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر صوبے تقسیم ہوں گے, صوبے بنیں گے, سیاسی کارکنوں کا فائدہ ہوگا جو کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے. انہی پارٹی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کنہوں نے چیف منسٹر بننا اور کنہوں نے نہیں بننا. لیکن اس وقت آپ جن سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں ان کے تو تحفظات بہت سے سامنے آ رہے ہیں.